بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دیکھو تم لوگوں کے پاس خدا کا پیغام پہنچانے والا آیا ہے۔ یہ دیکھو آیت میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس کا یہ ترجمہ ہو، یہ متوجہ کرنے کے لیے صرف ترجمے میں کہا گیا ہے کہ تم لوگوں کے پاس خدا کا پیغام پہنچانے والا آیا ہے جو خود تم میں سے ہے، حریص علیکم بالمؤمنین، جس پر تمہارا نقصان میں پڑنا بہت شاق ہے، جسے ہر وقت اور ایمانداروں پر تو وہ جسے ہر وقت تمہاری ہی فکر لگی رہتی ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اور ایمانداروں پر تو وہ بہت ہی شفیق و مہربان ہے۔ تفسیر صافی میں اور تفسیر قمی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ خدا کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہنا کہ تم میں سے ہے، بتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نوعیت و ماہیت میں ہمارا ہم جنس ہوتا ہے، یعنی ہر نبی فرشتہ یا کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوتا مگر اس کے شخصی صفات اسے اپنی نوع کے افراد سے ممیز اور ممتاز کر دیتے ہیں، اس پر وحی کا نزول ہوتا ہے اور اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ رسول خلقت میں تمہاری ہی جنس یعنی عرب سے ہیں، یہ مطلب بھی ہے کہ رسول خلقت میں ظاہری طور پر تمہارا ہم شکل ہے یعنی انسان ہے۔ تفسیر عیاشی میں لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کا 3/4 ہمارے لیے ہے اور 1/4 ہمارے دوستوں اور پیروی کرنے والوں کے لیے ہے۔ آخر مطلب یہ ہے کہ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تم اتنا مہربان ہے کہ جس چیز سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے وہ ان پر بہت گراں گزرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ممکن طریقے سے یہ چاہتے ہیں کہ امت کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانی ہو تاکہ وہ دنیاوی اور اخروی عذاب سے محفوظ رہیں۔ اسی لیے جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہ آسان و سہل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقرر کیے ہوئے عمال کو خاص طور پر ہدایت فرما کرتے تھے کہ آسانیاں کیا کرو، سختی نہ کیا کرو۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے لیے اس قدر خیر خواہ ہیں تو خالص ایمانداروں اور اطاعت گزاروں پر کس قدر شفیق اور مہربان ہوں گے، یہ تفسیر عثمانی نے لکھا ہے۔ من انفسکم کی صفت بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ممتاز صفات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ صفات لوگوں کے میلانات کی تحریک کے لیے اور ان کے احسانات اور جذبات کو جذب کرنے کے لیے گہرا اثر رکھتی ہیں۔ پہلے فرمایا گیا ہے تمہیں کوئی بھی تکلیف ہو، ضرر اور نقصان پہنچنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت تکلیف اور ناراضی کا باعث ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، یعنی وہ نہ صرف تمہاری تکلیف سے خوش نہیں ہوتے بلکہ وہ اس تکلیف سے الگ بھی نہیں رہ سکتے، وہ تمہارے رنج و غم سے رنجیدہ ہوتے ہیں، اور اگر تمہاری ہدایت و طاقت فرصہ پر زحمت جنگوں پر اصرار کرنا ہے تو وہ بھی تمہاری نجات و ظلم، گناہ اور بدبختی کے چنگل سے تمہاری رہائی کے لیے کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ تمہاری ہدایت سے سخت لگاؤ رکھتے ہیں اور تمہاری ہدایت سے عشق رکھتے ہیں۔ حریص علیکم لغت میں حرص کا معنی ہے کسی چیز سے شدید لگاؤ رکھنا۔ یہ بات جاذب نظر ہے کہ زیر بحث آیت میں بطور اطلاق کہا گیا ہے کہ تم پر حریص ہیں، نہ کہ ہدایت کے بارے میں بات کی گئی ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کے بارے میں۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ اسے تمہاری ہر طرح کی سعادت، پیش رفت، ترقی اور خوش بختی سے عشق ہے، لہذا اگر وہ تمہیں جہاد کے تلخیوں بھرے میدانوں کی طرف بھیجتے ہیں
اور اگر منافقین کو سخت دباؤ میں رکھتے ہیں تو یہ سب باتیں تمہاری آزادی، شرف، عزت اور ہدایت کے لیے ہیں، اور یہ کام تمہارے معاشرے کی پاک بازی سے، اس کے عشق کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد تیسری اور چوتھی صفت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے کہ وہ مومنین کے لیے رؤوف و رحیم ہے، بالمؤمنین رؤوف و رحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔